پاکستان افغانستان کے ساتھ مذاکرات ناکام، پاکستان کا دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ 4 روزہ مذاکرات کے بعد وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ بات چیت میں قابل عمل حل نہیں نکالا جا سکا۔ عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان نے مذاکرات کے دوران افغان سرزمین کو پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیموں کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ کیا، مگر طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہ دی۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ افغان وفد نے بار بار گفتگو کی اصل مسئلے سے رخ موڑا اور کلیدی نقطے سے انحراف کیا۔ پاکستان نے جو شواہد پیش کیے وہ کافی اور ناقابل تردید تھے۔ مذاکرات کا واحد ایجنڈا پاکستان پر افغان سرزمین سے حملوں کو روکوانا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پیغام میں کہا ہے کہ طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات کے دوران افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ عطا تارڑ نے واضح کر دیا کہ پاکستان دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتے رہیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے ڈائیلاگ میں سہولت فراہم کرنے پر قطر اور ترکیہ سے اظہار تشکر کیا اور اس بات پر بھی دونوں ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے افغان طالبان رجیم کو دہشت گرد پراکسیز پاکستان کے خلاف لیوریج کے طور پر استعمال کرنے سے باز رکھنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایران میں افغان نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر سے ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہم برادر ملکوں کی طرح اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے افغان نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر سے ملاقات تہران میں اقتصادی تعاون تنظیم کے وزرائے داخلہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ اس موقع پر ایرانی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اختلافات تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ہم برادر ملکوں کی طرح انہیں مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔ اس سے قبل محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی صدر نے ملاقات میں خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور کسی بھی تنازع سے بچنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کے حل کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں کشیدگی کو کم کرنے اور کسی بھی تنازع سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پیغمبر اسلام کا واضح حکم ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم ممالک اپنے اتحاد اور بھائی چارے کو برقرار رکھتے ہوئے مشترکہ دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے مار گرائے جانے کا تذکرہ کر دیا۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بزنس لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 نئے اور خوبصورت طیارے مار گرائے گئے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے زیادہ تر جنگیں ٹیرف کی مدد سے رکوائیں اور اس طرح انہوں نے دنیا کے بہت خدمت کی ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جنگیں روکنے میں 7% حصہ تجارت کا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستان میں فیلڈ مارشل سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا، اور اسی طرح 24 گھنٹے میں دونوں ملکوں کے درمیان معاملہ ختم ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنا دفاع استعمال کیا کیونکہ وہ ہم سے تجارت چاہتے ہیں، اور حیران کن تھا کہ کتنی جلدی وہ امریکہ کے ساتھ معاہدوں کے قابل ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں، ایٹمی جنگ کی صورت میں اثرات ہر طرف پھیلتے اور اس طرح کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مارے جاتے۔ ہم خوش ہیں کہ انہوں نے جنگ روک دی۔ چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش کے معاون خصوصی خزانہ انیس الزمان چودھری نے وزیر مملکت خزانہ ریلوے بلال ازرقیانی سے وزارت خزانہ میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں برادر ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے نئے مواقع کی تلاش پر اتفاق کرتے ہوئے مشترکہ ترقی کے اہداف کے لیے شراکت داری کے عمل کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تجارت میں اضافے، توانائی، ٹرانسپورٹ اور اقتصادی شعبوں میں وسیع تر تعاون کے فروغ اور خاص طور پر رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی کے امور پر بات چیت کی تاکہ عوامی سطح پر رابطوں کو مزید فروغ ملے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان قریبی اقتصادی اور سفارتی تعلقات کے فروغ کے غیر متزلزل عزم کی توثیق کی۔
لاہور پنجاب میں فضائی آلودگی کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ آج بدھ کے روز لاہور ایک بار پھر دنیا کے سب سے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ عالمی ماحولیاتی ادارے IQAir کے مطابق بدھ کے صبح لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس AQI 403 ریکارڈ کیا گیا، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک سطح ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارتی دارالحکومت دلی کا AQI 235 رہا۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کے اعداد و شمار کے مطابق آج صبح 6 بجے لاہور کے کئی علاقوں میں فضائی معیار خطرناک حد تک خراب تھا۔ کہنانو GT روڈ اور ایجرٹن روڈ پر AQI 500 تک جا پہنچا، جو انتہائی مضر کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے۔ ریاض، سعودی عرب نے دنیا کا پہلا اسکائی اسٹیڈیم بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے نئے تعمیر ہونے والے نیوم شہر میں دنیا کا پہلا اسکائی اسٹیڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 350 میٹر اونچائی پر بننے والا یہ اسٹیڈیم 2032 تک مکمل ہوگا، جہاں 2034 فیفا ورلڈ کپ کے میچز کھیلے جانے کا امکان ہے۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ اسٹیڈیم میں 40,000 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ سوشل میڈیا پر اسٹیڈیم کے ڈیزائن کے حوالے سے ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہیں۔